آج کا ہمارا سبق نمبر 1، 40 سبق ہے، میں ایک ایک سبق تیار کروں گا ہر ہفتے کے لیے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 1، درود شریف کی فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بلا شبہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ آدمی ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، سب سے بڑے پیغمبر ہیں، تو حضور کا مقام قیامت میں اللہ سے سب سے قریب ہوگا۔ تو حضور فرما رہے ہیں، جو آدمی دنیا میں سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا وہ قیامت میں مجھ سے قریب ہوگا۔ دنیا میں آج ایسے لوگ ہیں جو روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں بھی روزانہ جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھنا۔ درود شریف پڑھتے ہوئے برتن صاف کرو، درود شریف پڑھتے ہوئے چاول دھو، کھانا بناؤ، آٹا گوندو، روٹی سیکو، کچرا جھاڑو گھر میں، درود شریف زبان پہ چل رہی ہے اور یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ کتنے لاکھ درود آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے اور قیامت میں یہ سب آپ کو کام آنے والا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا، جو آدمی میری امت میں سے دین کے بارے میں 40 حدیثیں زبانی یاد کر لیتا ہے۔ حدیث کسے بولتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان مبارک سے لوگوں کو کوئی آرڈر دیا، کسی بات کا حکم دیا یا کوئی فضیلت آپ نے بیان فرمائی، یہ سب حدیث کہلاتی ہے۔ تو حدیثیں تو لاکھوں ہیں، دنیا میں ایسے ایسے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جن کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں، تو ہمیں بتایا جا رہا ہے 40 حدیثیں یاد کر لو، چھوٹی چھوٹی۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ابھی میں نے پڑھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، ایک حدیث ہو گئی۔ اس طرح 40 حدیثیں زبانی یاد کر لینا۔ اگر آپ بڑی عمر والی ہیں، یاد نہیں کر سکتی، کوئی بات نہیں، جتنا ہو سکے یاد کرو اور اللہ سے کہو، اے اللہ میرے ہاتھ سے اتنا ہوتا، اس سے آگے مجھ سے نہیں ہو پاتا، جتنا بھی یاد کرتی ہوں بھول جاتی ہوں، ابھی مجھے اتنا یاد ہے۔ تو جو آدمی 40 حدیثیں یاد کرے گا، کیا فضیلت ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو فقیہ بنا کر کے اٹھائے گا۔ فقیہ، فقیر نہ میں، فقیہ لاسٹ میں ہاں ہے۔ فقیہ مطلب کیا؟ بہت بڑا عالم، میرے جیسے 100 مفتیان ڈالنا تب جا کو ایک فقیہ بنتا۔ 40 حدیثیں اگر آپ زبانی یاد کر لیتی ہیں تو قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا آدمی، اتنی بڑی عورت بنا کر کے ان کے درجے میں آپ کو کھڑا کرے گا۔ وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا۔ اور ایک فضیلت کیا؟ جو کوئی مرد ہو یا عورت 40 حدیثیں یاد کر لے، قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت کے دن میں ان کی سفارش کروں گا۔ آپ اگر 40 حدیثیں یاد کر لیں تو وہاں حضور کی سفارش آپ کو مل جائے گی، جبکہ قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ ماں کو دیکھ کر بیٹی بھاگ جائے گی، باپ کو دیکھ کر بیٹا بھاگ جائے گا، بھائی کو دیکھ کر بھائی بھاگ جائے گا، شوہر کو دیکھ کو کون بھاگ جاتی ہے؟ بیوی بھاگ جائے گی۔ کیوں بھاگیں گے؟ اس لیے کہ یہ سب لوگ کیا کریں گے؟ ایک ایک نیکی مانگیں گے وہاں۔ بیٹی
سے ماں کہے گی اے بیٹی کلثوم تو میری بیٹی تھی دنیا میں نے تیرا پیشاب پاخانہ صاف کیا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال تجھے دودھ پلایا، تیری پرورش کی، گھر میں رہن سہن، کھانا بنانا، شوہر کے ساتھ رہنا، یہ سب میں نے تجھے سکھایا، لا آج مجھے جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کی کمی پڑ رہی ہے، دے دے۔ تو بیٹی جو ہے بھاگ جاتی، کان تو امی دیکھ لے کو نیکی پوچھ لیتی گھر کو، کہیں کو اسے بھی کمی پڑ رہی ہے نیکیوں کی۔ اسی طرح بیٹا بھاگ جائے گا باپ کو دیکھ کر کے، ارے ابا آتے ہیں، ابا پوری سٹوری، دنیا کی سٹوری سنا دی، کہہ رہے تو میرا بیٹا تھا دنیا میں تیرے واسطے خون پسینہ بنا کو کمایا کھلایا، میں بھوکا رو کو تجھے کھلایا، میں ننگا ہو کو تجھے کپڑا پہنایا، ہر عید کو نوا کپڑا تو پہنتا تھا، میں پرانا پہن لیتا تھا، آج مجھے ایک نیکی کی کمی پڑ رہی ہے، لا دے۔ تو قیامت کا ایسا منظر ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے لوگ بھاگتے پھریں گے کہ ہم کو نیکی چاہیے، نیکی ملے تو ہم کو فل مارکس آ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسے خوفناک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش کریں گے اگر آپ نے 40 حدیثوں کو یاد کر لیا تو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ویسا کر کو کان تو بھی 40 حدیثہ یاد کر لے گو، گھر میں ابا کو امی کو ان کو ستائیں گے نہیں، ان کی جو بھی خدمت ہے وہ سب کرتے رہنا دنیا میں، ساتھ میں یہ 40 حدیثیں بھی یاد کر لینا۔ اور حضور نے کیا فرمایا، وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَهِيدًا، قیامت میں ان کے لیے گواہی بھی دوں گا۔ آج کورٹ میں کون تو بھی کیس میں اٹک گیا تو ذرا بازو والوں کو بلا کو دیکھو، ذرا کورٹ میں آ کو تمہیں بولو میں گیا نہیں تھا وہاں کو، گھر میں تھا، گھر کو بولو، کون تو آتی کیا آتے نا اماں، کورٹ کو کون جاتی ماں۔ قیامت میں حضور آپ کی گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ جو فاطمہ ہے، یہ جو اسما ہے، اے اللہ یہ ایمان والی خاتون تھی دنیا میں، اس کو چھوڑ دے، معاف کر دے اسے، اور اللہ تعالیٰ حضور کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ تو 40 حدیثیں آپ کو یاد کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کو چھوٹی چھوٹی حدیثیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے لکھ کر بھیجتا رہوں گا واٹس ایپ گروپ میں۔ اور یہ ہو گیا، تو آج یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری چیز کیا، سو کر اٹھنے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، اس کو یاد کر لیجئے، اکثر کو یاد ہوگا پھر بھی۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا سو کر اٹھتے ہی پڑھنا۔ کیسی زبردست دعا ہے، ذرا سوچئے کیا دعا ہے۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد، موت کے بعد زندگی عطا فرمائی ہے، کیونکہ رات میں جو سو گیا انہیں مردے کے برابر ہی چنے۔ جس طرح مردے کو کچھ پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی سو جانے والے کو بھی کچھ پتہ نہیں چلتا، نیند میں ہے، انہیں سو گیا ہے، کچھ معلوم نہیں، اذان ہو رہی سنائی نہیں دے رہی ہے، گلی میں ٹریکٹر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، سویا ہوا ہے نا۔ تو سویا ہوا آدمی مردے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی طرح رات بھر جیسے سلایا ایسے ہی ہمیشہ کے لیے سلا سکتا تھا، نیند میں ہی موت آ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، احسان کیا۔ ہمارے کتنے گناہ روزانہ اللہ کے سامنے پہنچتے ہیں، اس کے باوجود اللہ نے کیا کیا، ہمیں معاف کر دیا، جان دے دیں، اور ایک دن اسے جینے کے لیے دیں گے۔ یہ کہہ کر اللہ نے فرشتے سے کہا اس کو اٹھا، اس کو جگا، زندگی میں ایک اور دن کا ہمارا بڑھ گیا۔ اس لیے شکریہ ادا کرنا اللہ کا، وہ شکریہ یہی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندگی دوبارہ عطا فرمائی ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور چاہے دنیا میں جتنا بھی ہم زندہ رہیں، جتنے دن بھی ہماری زندگی میں آتے جاتے رہیں، ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ حقیقی موت ایک نہ ایک دن آئے گی۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ہم سب کو اسی اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے یہ، اس لیے یہ سب عورتیں اس دعا کو آج یاد کر لیں۔ اگلے وارم، اگلے ہفتہ چہار شنبے کو جب آئیں تو یہ سب آپ کو سنانا ہے، عورتیں آپس میں بیٹھ کر کے سنا لینا ہے۔ اور نماز کے بارے میں ایک مسئلہ جان لیجئے، نماز کا مسئلہ اہم، امپارٹنٹ۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے وائل، ایک صحابی ہے وائل، ان سے فرمایا، اے وائل، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ۔ مرد کو فرمایا، اے وائل، جب تم نماز پڑھو تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤ۔ پھر فرمایا، وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ صَدْيَيْهَا، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو فرمایا، کیا فرمایا؟ اور عورت اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھائے گی، سینے تک اٹھائے گی بس۔ نماز کی نیت باندھتے وقت عورت اپنے دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کر کے باندھ لے گی، سینے کے اوپر ہی۔ تو مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، مرد کی باڑی الگ ہے، عورت کی باڑی الگ ہے۔ تو مرد کو پردے کی کوئی بات نہیں ہے، عورت کو پردے کی بات ہے، اس لیے عورت سینے تک ہاتھ اٹھائے گی اور سینے پر ہاتھ باندھ لے گی، اپنا سطر ہاتھوں سے بھی چھپا لے گی۔ پوری نماز بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ آج کے سبق میں بس یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کر کے باندھ لے گی۔ یہ ہو گیا۔ اب وضو کے فرائض کیا ہیں وہ بھی سن لیجئے، آج کے سبق میں یہ بھی ہے۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ فرض کا مطلب کیا؟ اس کو کرنا ضروری، اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اور وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوتی۔ تو وضو کے اندر 4 فرض ہیں، سنتیں بھی ہیں لیکن اہم یہ 4 ہیں، 4 فرض۔ نمبر 1، منہ دھونا۔ منہ کا مطلب کیا؟ پیشانی کے بالوں سے، پیشانی میں ہاتھ لگاؤ، پیشانی میں آپ لوگ ہاتھ لگائیں، پیشانی میں جہاں آپ کو بال لگ رہے ہیں وہاں سے لے کر یہ ٹھوڈی ہے، ٹھوڑی کے نیچے تک، یہاں تک دھونا، یہ لمبائی میں ہے۔ اور چوڑائی میں کان کا لو، کان کا نہیں، ایک چھوٹا کنارہ ہے، بارڈر، وہاں سے لے کر ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ پورا ملا کر کیا ہے؟ چہرہ ہے، منہ اس کو بولا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا فرض کیا؟ پورا چہرہ دھونا، منہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ یہ ہاتھ، یہ آپ کے ہاتھ کی کوہنی ہے، کوہنی کے اوپر تک تھوڑا، یہاں تک، یہ دونوں ہاتھ، یہ کہ ہاتھ، یہ ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک آپ کو دھونا۔ بال برابر بھی سوکھا نہیں رہنا، کام بھی اکثر کوہنی کے پیچھے سوکھا رہ جاتا ہے، سوکھا نہیں رہنا، اچھا پانی ڈال کو دھو لینا، یہ بھی فرض ہے۔ اور نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر یعنی 4th پارٹ آف دا ہیڈ، سر کو 4 حصے میں ڈیوائڈ کر لینا۔ کہاں تو چاقو لے کٹ کر لیں گے، سر کو
4 حصوں میں تقسیم کر لینا. جیسے بیچ کی مانگ ہے وہاں سے پیچھے تک ایک لائن لے جائیں تو 2 حصے ہو گئے. پھر یہ جو سائیڈ والا حصہ ہے اس میں آدھا کریں اور یہ جو لیفٹ سائیڈ والا حصہ ہے اس میں آدھا کریں تو 4 حصے ہو گئے سر میں. اس میں سے چوتھا حصہ 4th پارٹ کم سے کم اتنے بالوں میں مسح کرنا فرض ہے. چاہے ادھر مسح کر لو، چاہے ادھر کر لو، چاہے پیچھے کے جو 2 حصے ہیں ان میں سے ایک حصے میں مسح کر لو تو فرض ادا ہو جائے گا. سنت تو ہے پورے سر کا مسح کرنا، وہ آگے آئے گا، ابھی اتنا سمجھ لیں. تو وضو میں یہ تیسرا فرض ہے کہ سر کے 4 حصوں میں سے ایک حصے کو مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ کو پانی میں بھگا لینا، اتنے حصے کو پھیر لینا، یہ فرض ہے. نمبر 4 کیا ہے؟ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. دونوں پیروں میں ٹخنے ہیں. ٹخنے کا مطلب جس کے اوپر آپ وہ چاندی کی پٹی باندھتی ہے نا، وہ ہڈی، وہ ہڈی کے اوپر تک پورا وہ پیر کا نیچے کا حصہ دھونا. انگلیوں کے بیچ میں بھی دھونا، انگلیوں کے بیچ میں. ناخن اگر لمبے ہیں تو اس میں بھی پانی جانے دینا. اکثر عورتیں لمبے ناخن رکھتی ہیں. کیا کرنا ہے کہ کہاں فائٹنگ کرنے جانا ہے کہ کیا ہے کہ ان کو لمبے ناخن. اسلام میں اس کی اجازت نہیں. ہر ہفتہ ناخن کٹ کر لینا یا کم سے کم 15 دن میں، لاسٹ 40 دن. 40 دن کے اندر ناخن کے بال کاٹ لینا ضروری ہے، ورنہ گناہ ہوگا. اور ممکن ہے ناخن کے اندر کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے اور پانی نہیں گیا تو وضو نہیں ہوا، پھر آپ کا غسل بھی نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی. بعض عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں ناخن کے اوپر. وہ نیل پالش کیا ہے؟ ایک چمڑے کی طرح، ایک لیئر کی طرح ناخن کے اوپر چڑھ جاتا ہے. تو وضو کریں گے، غسل کریں گے، پانی جو ہے نیل پالش کے اوپر ٹچ ہوگا، ناخن کو ٹچ نہیں ہوگا اندر، جس کی وجہ سے ان کا وضو بھی نہیں ہوتا، غسل بھی نہیں ہوتا، نماز بھی نہیں ہوتی. اگر خدا نہ خواستہ ایسی بچی کا انتقال ہو گیا، مر گئی، وہ مرنے کے بعد میت کا غسل اس کو دیں گے، وہ غسل بھی نہیں ہوتا. اب ویسے ہی وہ قبر میں جا رہی ہے، اللہ کو کیا منہ دکھائے گی. تو اس کا خیال رکھنا. یہ ہو گیا وضو کے یہ 4 فرض ہیں. نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ ہو گیا. اب 2 چیزیں رہ گئی لاسٹ، بس ختم ہو جائے گا آج کا سبق. ایک عقیدہ یاد رکھ لیجئے. ایک عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ جو ہم کو نظر آ رہی ہے دنیا، زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ دریا، سمندر، تالاب، یہ انسان، یہ جنات، یہ جانور، یہ درندے، یہ پرندے، یہ چرندے، رینگنے والے جانور، یہ ساری کی ساری جو کائنات ہے، یونیورس ہے، یہ ساری دنیا ہے، پہلے نہیں تھی، اللہ نے اس کو پیدا کیا. یہ عقیدہ رکھنا. دنیا میں کیا بھی چھندے نہیں تھا، دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، دنیا نہیں تھی، صرف اللہ تعالیٰ تھا، ہمیشہ سے ہے. کب سے ہے اللہ نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ ایک اکیلا تھا، اسی نے اس ساری دنیا کو پیدا کیا ہے. تو یہ عقیدہ آج یاد کر لینا. اور ایک سنت کیا آج کے لیے سبق میں؟ نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے کو اور آنکھوں کو ملنا کا تو کیا آہستہ سے رگڑنا، تاکہ نیند کا خمار چلا جائے. بہت ساری عورتیں نیند سے اٹھ کر آنکھ کھولتی ہیں اور بولتی ہیں اڑ گئی ہوں میں اٹھ گئی ہوں بولتی ہیں. نہیں، ابھی لیٹی ہوئی ہے. جب تک چہرے کو نہیں ملیں گے، آنکھوں کو رب نہیں کریں گے،
तब तक नींद नहीं जाती। तो सुन्नत यह है सो कर उठने के बाद एक सुन्नत क्या, वो दुआ भी पढ़ना और साथ में आंखों को रगड़ लेना नींद चल जाने के वास्ते, और चेहरे को भी थोड़ा रगड़ लेना। इससे क्या होगा, नींद चली जाएगी, आप उठ जाएंगे और तहज्जुद की नमाज पढ़ लेंगी या कम से कम फजर की नमाज पढ़ लेंगी। तो ये आज का सबक नंबर 1 है, पहला सबक है। इंशाअल्लाह 40 सबक इस तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा, और व्हाट्सएप पर भी आज का ये सबक मैं टाइप करके आज शाम में या कल ज़रूर आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूंगा। औरतों की तालीम के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ के लिए है। तो उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाएं। बहुत सारी औरतों को मैंने मैसेज भी किया जिन्होंने नंबर मुझे दिए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक व्हाट्सएप में अपने खोल करके लिंक को क्लिक नहीं किया, इसलिए अभी तक वो ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुई है। तो तमाम औरतों से दरख्वास्त है, घर जा कर के पहले व्हाट्सएप खोलें और उस लिंक को मैंने मैसेज किया है, मेरा नंबर वहाँ पूछ लीजिए, वो बता देंगे हमारे घर वाले वगैरह। तो उस नंबर से मैसेज आया है, तो लिंक क्लिक करेंगे आप, मेरा नंबर भी सेव करके रख लीजिए। इंशाअल्लाह आपको मैसेज आता रहेगा। हफ्ते में एक सबक, ये जो बातें मैंने बताई हैं लास्ट में सबक नंबर 1, ये मोटी मोटी बातें बिल्कुल सिंपल करके लिख के दूंगा। बयान में तो बहुत लंबा बोलते हैं, लेकिन जब सबक लिख कर के देंगे तो वो शार्ट में होगा, आपको उसे याद कर लेना है। और जो सबक हम आपको देंगे वो यहाँ अगले हफ्ते सुनाना है मेरे जाने के बाद। इस तरह 40 सबक आप पढ़ लेंगी, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद भी सिलसिला चलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन मेन बेसिक ये 40 सबक है, आपको याद कर लेना है। अल्लाह ताला हम सब को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला इसी तरह हमें दीन के प्रोग्रामों में शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और एक अहम बात, जितनी माएँ आई हुई हैं, अगर उन्होंने अभी तक अपना व्हाट्सएप का नंबर नहीं लिखवाया है, वो कापी में नोटबुक में व्हाट्सएप नंबर और अपना नाम लिख कर के दे दें, इंशाअल्लाह ग्रुप में उनको जोड़ दिया जाएगा। और इसी तरह भी असर की अज़ान होने में 10-12 मिनट है, आप बैठी रहें, आपको शीरीनी तकसीम की जाएगी, उसको खा लें। उसके बाद वज़ू भी यहाँ अंदर कर सकती हैं, आप यहीं वज़ू कर लें, और असर की नमाज यहाँ अकेली जमात बना कर नहीं पढ़ना, औरतों की जमात नहीं होती, अकेली नमाज पढ़ लें। तो इस तरह एक जगह नमाज पढ़ने से क्या होगा, किसी में कुछ गलती हो तो वो सीख लेंगे कि ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे पढ़ना, ये सब। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।